اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے دوستو، آج کے دن اور آج کی رات میں یہ دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، اسے پڑھنے سے سکون ملتا ہے۔ شوال کے بابرکت مہینے کے چند دن باقی ہیں۔ الوداع ماہ شوال، الوداع۔ آج شوال کی 23 تاریخ اتوار کا دن اور 12 اپریل 2026 ہے، اور دل ہی دل میں آج کے دن کے آغاز میں آمین کہتے جائیں۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ آمین بولتے جائیں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس دعا کو لازمی پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس دعا میں شامل ہو کر آمین کہہ سکیں۔ کیا پتا آپ کی دعا شیئر کرنے سے کوئی اس دعا میں آمین کہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو آپ سب دعا میں آمین بولتے جائیں اور اپنے دوستوں عزیزوں کاروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ آج کے دن کے صدقے، آج اتوار کے دن کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ یہ دن کا آغاز ہونے سے پہلے آج کے دن کے صدقے اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اور تمام رکے ہوئے کام آج کے دن کے صدقے اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے قبول اور منظور فرمائے۔ اے اللہ، یا رحمان یا رحیم، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، ایک زندگی ایک موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے محبوب، اے فرشتوں کے محبوب، اے دونوں جہان کے بادشاہ، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے آج کے دن کے آغاز میں ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے اگلے پچھلے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہم نے جانے انجانے میں کر دیے، اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ اللہ آج ہم اپنے سب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تمام نافرمانیاں جتنی بھی ہم نے کی اللہ ہم سب کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک، جتنی بھی نافرمانیاں ہم سے ہو گئی سب کو معاف کر دے۔ اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ ہم گناہ گاروں کو دیکھ، ہم سیاہ کاروں کو دیکھ، ہم ناشکرے بندوں کو دیکھ۔ اللہ تو ہمارا مولا ہے، اگر تو آج ہمیں نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اللہ ہم تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا رب نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو آج اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیں ایمان پر زندہ رکھنا۔ اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے احکامات کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر قدم پر نیکی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے۔ اے اللہ پاک جو کسی بھی مشکلات کا شکار ہے ان کی مشکلات کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں اللہ پاک انہیں نمایاں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک جس طرح بھی ہم نے ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے، ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعائیں
دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے کرم سے قبول اور منظور فرما لے، ہماری دعاؤں پر اپنی رحمت اور خاص نظر کرم نازل فرما دے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ نرمی والا عاجزی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ یہ شوال کے آخری دن ہے، اے اللہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں، اے اللہ پاک پتہ نہیں ہم اگلے سال رمضان کی اور حج کی برکتیں لوٹ سکیں گے یا نہیں، اے اللہ پتہ نہیں کتنی سانسیں باقی ہیں، کتنے لمحات باقی ہیں، اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا کا واسطہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ جو اس دعا میں ابھی شامل ہے اس کی بخشش و مغفرت فرما دے، اس کے تمام رکے ہوئے کاموں کو پورا فرما دے، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اس کے جتنے بھی عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے ہزار باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ اس دعا کا ثواب میرے دادا دادی نانا نانی ماموں اور خالہ کو پہنچا دے۔ اے اللہ اس دعا کو سننے والے کے جتنے عزیز و کار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کو بھی اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ جو اس دعا میں بیمار شامل ہے، بے روزگار شامل ہے، پریشان حال شامل ہے، لا علاج مرض میں مبتلا ہے، اے اللہ جو بھی بیمار ہے اس دعا میں شامل ہے اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ جو بے روزگار ہے اس دعا میں شامل ہے اللہ اس کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ جو بھی اس دعا میں پریشان حال شامل ہے اس کی پریشانیوں کو آج کی یہ دعا ختم ہونے سے پہلے خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ جو بھی اس دعا میں لا علاج مرض میں مبتلا ہے اور اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ پاک اس کو لا علاج مرض سے شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جس کی بھی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اے اللہ جو جس بھی مشکلات کا شکار ہے، اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اپنے کرم سے اسے معاف کر دے۔ اللہ تمام بیماریوں کو تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ، خانہ کعبہ کے گلاب کا واسطہ، حضرت بلال حبشی، حضرت عثمان غنی کا واسطہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا واسطہ، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، تیرے خانہ کعبہ کے گرد ابھی جو تیرے نیک بندے طواف کر رہے ہوں گے، اللہ تجھے ان نیک بندوں کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ آج کے دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ جو بچے امتحانات دے چکے ہیں انہیں نمایاں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارے والدین کو صحت یاب زندگی عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ پاک ہمارے والدین کو ان تمام 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں، ہمارے والدین اور ہمارے گھر کے تمام افراد جن کو تو نے ابھی تک حج اور عمرے کی سعادت عطا نہیں کی، اللہ پاک ان سب کو اسی سال حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ اللہ پاک موت سے پہلے ہمارا سفر آخرت آسان فرما دینا۔ اے اللہ پاک ہمارا موت کا سفر شروع ہونے سے پہلے ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ اللہ ہم سے حساب نہ لینا۔ اللہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ نصیب کرنا۔ اے اللہ ہماری موت کو آسانی والی موت بنا دینا۔ اللہ پاک جب ہماری موت کا وقت ہو، سر سجدے میں ہو، جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن آب زمزم سے تر ہو، جنت البقیع میں ہماری قبر ہو، اللہ جب ہم دفنائے جا رہے ہو تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو اور قبر ہماری پھولوں سے بھری ہوئی ہو۔ اللہ پاک ہماری قبر تنگ نہ ہو، ہماری قبر کھلی ہو۔ اے اللہ پاک اور اس قبر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں روزانہ دیدار ہو۔ اللہ پاک اس قبر میں جنت جیسی روشنی موجود ہو۔ اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ اللہ اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے ہماری تمام فریادیں سن لے۔ اللہ اس دعا میں ہم جو بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہماری وہ دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمارا شمار ان 70,000 بندوں میں شامل فرما دے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمارا سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ اس چینل وظیفہ ریل پر چلنے والی ہر دعا ہمارے حق میں قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ جو جہاں سے آ کر اس وظیفہ ریل چینل پر جہاں سے آ کر دعا سنتا ہے
اللہ پاک تجھے پیارے آقا کا واسطہ اس کی دعا قبول فرما لے، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اس کے رکے ہوئے تمام کاموں کو پورا کر دے۔ اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے اس چینل وظیفہ ریل کو نظر بد سے بچا لے، بری چیزوں سے بچا لے، نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا ہر مسلمان کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ، میں تیری التجا کو سنوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا، پھر معافی مانگی تھی، پھر وہی گناہ کیا تھا، پھر وہی معافی مانگی تھی، تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن میرے پیارے اللہ، تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا، اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا، اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کل کا حکم فرما دے، اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کر رہے تھے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے، تیرے لیے ہی تراویح ادا کی تھی، تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا۔ اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ اس شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو لازمی معاف کرے گا۔ اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ، اس میں لکھے ہوئے ایک ایک حروف کا واسطہ، اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور قسمت والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہماری تمام ٹوٹی ہوئی تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کون مانگوں گا؟ اللہ ادھر دیکھ اس دعا میں تیرے کتنی بندیاں کہاں سے شامل ہیں۔ اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہیں، کوئی اپنے شوہر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کو ایسی حاجت ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اے اللہ پاک تیری یہ نیک بندیاں، اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روزانہ تجھ سے فریاد کرتی ہیں۔ اے اللہ اس دعا میں کتنے میرے ایسے بھائی شامل ہیں، اے اللہ پتہ نہیں اس ویڈیو کو تیری امت مسلمہ کہاں سے دیکھتی ہے۔ اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، عراق، شام، غزہ، فلسطین اور پتہ نہیں تیری امت مسلمہ دنیا کے کس کونے سے اس دعا میں ابھی شامل ہے۔ اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ یہ دیکھ ان سب کے چہروں پر اداسی، اے اللہ ان کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ابھی جو جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے
ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ آج کے دن اس دعا کو قبول فرما لے، ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ آج جس خوشخبری کا انتظار ہے، اے اللہ یہ عید کے دنوں میں اسے وہ تمام خوشخبریاں عطا فرما دے، اے اللہ پاک یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے عافیت اور صحت والا مہینہ بنا دے، اللہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ سارے بند دروازوں کو کھول دے، اے اللہ تمام بند دروازوں کو کھول دے، اے اللہ آج کی یہ دعا ہمارے لیے قبولیت کا راستہ بن جائے، اے اللہ آج یہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے دل تھک گئے ہیں، ہمارے قدم رک گئے ہیں، اللہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن تیری رحمت کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت ہر وقت تمام امت مسلمہ پر برستی رہتی ہے، اے اللہ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے، اے اللہ پاک تیری نعمتوں کی بھیک لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اے اللہ انعامات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اے اللہ آج ہم سب کو نواز دے، ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے، اے اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے، لکھی ہوئی تقدیریں کمایا ہوا رزق اے اللہ پاک اس سب میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ گھروں میں خوشیاں نازل فرما دے، دلوں میں محبت ڈال دے، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو اداس ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کر دے، اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں اے اللہ ان کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے، اے اللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہترین روزگار والا مہینہ بنا دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، اے اللہ ہماری بہنوں کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بہنیں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو بیٹیاں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بھائی کامیابیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں اے اللہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی بے روزگار ہیں اے اللہ ان تمام بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے ہدایت لکھ دے، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کو ساتھ رکھ، اے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ پاک رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ بھی ہمیں نماز پڑھنے والا مہینہ بنا دے، اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اسے 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ اسے شوال کا مہینہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک کا ذکر اذکار کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہنے والا بنا دے، اے اللہ جو ہم نے مرادیں اس مہینے میں رمضان المبارک جو گزرا ہے اس مہینے میں ہم نے جو بھی مرادیں کی، جو بھی تمنائیں کی، جو بھی دعائیں اٹھا کر تیرے سامنے فریاد کی اے اللہ پاک اس شوال کے بابرکت مہینے میں اس انعامات لینے والے مہینے میں اللہ پاک ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے، یا رب العالمین پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، جہاں پر بھی امت مسلمہ مشکل میں ہے اے اللہ جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ ان کی پکار سن لے، اے اللہ آج جو اس دعا میں شامل ہے اس کی پکار سن لے، اس کی دعا قبول فرما لے، اس کے دل کے تمام زخموں کو بھر دے، اس پر اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ جہاں سے بھی جس نے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی نام سے کہا اے اللہ جس بھی حاجات کے بارے میں بتایا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا اے اللہ وہ جہاں سے بھی روزانہ تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر دعا کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے میسج کرتی ہے اے اللہ اپنی فریاد بتاتی ہے، اپنی مشکلات بتاتی ہے، اپنی اس فلاں حاجت کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کے معاملات بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، وہ جس وجہ سے دعا کروانا چاہتا ہے تو اس کے اس مسئلے کو بھی جانتا ہے اے اللہ تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، تو اس کا شہر بھی جانتا ہے، تو اس کے ملک کو بھی جانتا ہے اے اللہ پاک آج اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، اس کے تمام معاملات کو حل کر دے اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے اے اللہ اگر وہ کسی مشکلات کا شکار ہے اس کی مشکلات کو حل فرما دے اے اللہ اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہے اس کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے اے اللہ اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو اس شوال کے بابرکت مہینے میں روزگار عطا کر دے اللہ اگر تو نہیں دے گا تو پھر ان سب کو کون دے گا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا اے اللہ تیرے اس رمضان المبارک کے گزرے ہوئے مہینے میں تیرے جتنے بندے بندیوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تجھے اس خانہ کعبہ کے طواف کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ مجھے میرے والدین سمیت تمام عزیز و کار اور جو اس دعا میں جہاں سے شامل ہے اے اللہ
اللہ ان سب کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں دے گا سعادتیں تو پھر کون دے گا؟ اللہ تیرا حکم نہیں ہوگا تو پھر ہم تیرے گھر کیسے آئیں گے؟ اللہ ہم سب کو بھی خانہ کعبہ شریف دکھا دے، مدینہ شریف دکھا دے، وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع میں 2 رکعت نوافل پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ روضہ رسول کو دیکھ کے درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے۔ اللہ ادھر سے ہم دعا مانگ کر تجھے راضی کرتے ہیں، ادھر سے شیطان کے وسوسوں میں آ کر پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑی گناہ گار ہیں، ہم پتہ نہیں کس منہ سے تجھے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگنے آ جاتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ضرور ہیں لیکن امتیں تو تیری محمدی کے ہیں۔ اللہ تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہیں۔ اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم نے روزانہ انہی کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ ہم نے روزانہ تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نماز ادا کرنی ہے، وہی قرآن پاک پڑھنا ہے جو تو نے ہمارے لیے نازل فرمایا۔ اللہ تجھے اس قرآن پاک کا واسطہ، ان 5 نمازوں کا واسطہ، خصوصاً نماز تہجد کا واسطہ، اللہ آج ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ بے روزگاروں کے روزگار میں برکت ڈال دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے۔ اے اللہ آج جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، بھر دے مولا آج خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم کر کے خوشحالی میں بدل دے۔ اے اللہ ایسا کرم کر دے کہ جب ہم اس دعا سے فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہوں۔ اے اللہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ رحمت کے سوالی ہیں، تجھے محبوب کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آج ہماری ختمی مغفرت کر دے، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں، میرے نانا ابو میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس مبارک دن کے صدقے انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔